وہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے؟ ہم اللہ سے کس طرح سے معافی مانگے کہ وہ ہمیں معاف کر دے؟ جناب موسیٰ نے فرعون کے دربار میں کتنے معجزے دکھائے، کیا فرعون ایمان لے آیا؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ نمل کی آیت نمبر 10، 11، 12 اور 13 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے اپنے آج کے ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں سورہ نمل کی آیت نمبر 10 اور 11 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم۔ اور اپنی چھڑی تو زمین پر ڈال دو۔ تو جب موسیٰ نے اس کو دیکھا کہ وہ اس طرح لہرا رہی ہے گویا زندہ اژدہا ہے، تو پچھلے پاؤں بھاگ چلے اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ تو ہم نے کہا اے موسیٰ ڈرو نہیں، ہمارے پاس تو پیغمبر لوگ ڈرا نہیں کرتے، مگر جو شخص گناہ کرے پھر گناہ کے بعد اسے نیکی توبہ سے بدل دے تو البتہ میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں۔ تو ناظرین، ہم نے سورہ نمل کی آیت نمبر 10 اور 11 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنا۔ آئیے اب اس کے نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ لفظ جان کا معنی چھوٹا سانپ ہے، جو کہ پہلے مرحلے میں عصا چھوٹے سانپ کی صورت میں بدلا، یا تو اس لفظ کا معنی بڑا سانپ ہے جو چھوٹے سانپ کی طرح تیزی سے چل رہا تھا۔ الا من ظلم کا جملہ کس سے مربوط ہے، اس بارے میں کئی امکانات ہیں، جن میں سب سے بہتر یہ ہے کہ اس آیت میں ایک جملہ پوشیدہ ہے، اور وہ یہ کہ انبیاء کے علاوہ لوگ ڈرتے ہیں سوائے ان کے جنہوں نے ظلم تو کیا مگر اس کے بعد اچھے اعمال انجام دیے، اور ان کا نہ ڈرنا بھی اس لیے ہے کہ اللہ غفور و رحیم ہے۔ ڈر دو طرح کا ہوتا ہے، فطری ڈر اور معنوی ڈر۔ لا تخف فطری ڈر کے بارے میں ہے، لیکن معنوی خوف اسے کہتے ہیں جو اللہ کے مقام و منزلت کی وجہ ہو، جو دوسری آیتوں میں بیان ہوا ہے۔ یہ تھے سورہ نمل کی آیت نمبر 10 اور 11 کے نکات۔ آئیے اس کے اہم پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، آسمانی آواز کسی علامت اور نشانی کے ساتھ ہونی چاہیے تاکہ اس کا اثر ہو۔ نمبر 2، معجزے کے آلات معمولی چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 3، دوسروں کو نصیحت کرنے سے پہلے خود علم، تجربہ اور کمال کا حامی ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے معجزہ دیکھا تاکہ فرعون کے دربار میں قدرت کے ساتھ بات کر سکیں۔ نمبر 4، انبیاء علیہ السلام اللہ کے زیر تربیت ہیں اور اللہ انہیں حکم اور نہیں کرتا ہے۔ نمبر 5، جو انسان اللہ کو حاضر جانتا ہے اور خود کو اس کے حضور میں محسوس کرتا ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ نمبر 6، الخائن خائف، ظالم کو ڈرنا چاہیے مگر یہ کہ اپنے گناہ کی بھرپائی کر دے کیونکہ اللہ بخشنے والا ہے۔ نمبر 7، گناہ کا اچھائی میں تبدیل ہو جانا گناہ کے مٹ جانے، معاف ہو جانے یا برائی کے بعد اچھائی کرنے سے الگ ہے۔ مثال کے طور پر گناہ کے ذریعوں کو نیک لوگوں کے اختیار میں قرار دینا۔ نمبر 8، اللہ معاف تب کرتا ہے جب انسان اپنے گناہوں کی بھرپائی کر لے اور نیک اعمال انجام دے۔ آئیے اب سنتے ہیں سورہ نمل کی آیت نمبر 12 اور 13 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ
فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالو کہ وہ سفید چمکدار ہو کر بے عیب نکل آئے گا. یہ 2 معجزے من جملہ 9 معجزات کے ہیں جو تم کو ملیں گے. تم فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ کیونکہ وہ بدکار لوگ ہیں. تو جب اس کے پاس ہمارے آنکھیں کھول دینے والے معجزے آئے تو کہنے لگے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. خدا وحدہ لا شریک نے اس آیت میں اپنے بندوں کے لیے کچھ خاص نکات رکھے ہیں. آئیے سن لیتے ہیں ان خاص نکات کو بھی. 9 معجزات سے مراد وہ معجزے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے دکھائے، ورنہ جناب موسیٰ کے پاس اس سے کہیں زیادہ معجزے تھے. اس کے علاوہ ہر معجزے کو 2 معجزہ گنا جا سکتا ہے، کیونکہ عصا کا اژدہا میں بدل جانا ایک معجزہ ہے اور پھر سے عصا بن جانا بھی ایک اور معجزہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات یہ ہیں. نمبر 1 ید بیضا، ہاتھ کی سفیدی. نمبر 2 عصا کا اژدہا بن جانا. نمبر 3 دشمنوں کو ہلاک کرنے والا طوفان. نمبر 4 جراد، پیڑوں اور کھیتوں پر ٹڈوں کا حملہ. نمبر 5 قمل، ایک طرح کی وبا جس نے فصلوں کو برباد کر دیا. نمبر 6 زفادہ، دریائے نیل سے نکل کر لوگوں پر مینڈکوں کا حملہ. نمبر 7 دم، لوگوں کی ناک سے خون آنا یا دریائے نیل کے پانی کا خون جیسا رنگ اختیار کر لینا. نمبر 8 قحط اور خشکی. نمبر 9 دریا میں راستہ بن جانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیگر معجزات یہ ہیں: پتھر سے 12 چشمے پھوٹنا، منع اور سلوہ کا نازل ہونا. اس سے مراد مخصوص درختوں کے لذیذ رس، کچھ خاص پرندے جو کبوتروں کی طرح تھے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من غیر سوئن سے مراد یہ ہے یہ ہاتھ کی سفیدی کوڑھ کی بیماری کی وجہ سے نہیں ہے. آئیے اب جان لیتے ہیں اس آیت کے اہم پیغامات کو بھی. پیغام نمبر 1 عذاب کے ساتھ مہربانی اور ڈر کے ساتھ امید کا ہونا ضروری ہے، جیسے اژدہے کے ساتھ نورانی ہاتھ. نمبر 2 بعض لوگوں کے لیے ایک دلیل یا ایک معجزہ کافی نہیں ہوتا. نمبر 3 ایک طرف تو کفار معجزے کی مانگ کرتے تھے اور دوسری طرف معجزے کو جادو کہتے تھے. تو ناظرین، ہم نے جانا کہ جو لوگ اللہ کو ہر جگہ حاضر و ناظر جانتے ہیں اور اللہ کے حضور کو ہر جگہ محسوس کرتے ہیں، وہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے، اور زبانی معافی کے ساتھ ساتھ پچھلے گناہ کی بھرپائی اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے وعدے کے ساتھ ساتھ اللہ توبہ قبول کرتا ہے. اور جناب موسیٰ نے فرعون کے دربار میں 9 معجزات دکھائے لیکن فرعون ایمان نہیں لایا. تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ. سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان.